یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، میرے ساتھ کیا ہوا عہد تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نکالا، جو ان کی بیٹیوں کو جو ہے نا قتل کر دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ غلامی میں رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر ظلم، جبر، اور ان کے اوپر جو ہے نا ہر طرح کی مشقت کے کام ان سے لیے جاتے تھے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دلائی، اور جو ہے نا فرعون کو ہلاک کیا۔ پھر وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کو اوپر بے شمار نعمتیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کے لیے انعامات اتارے۔ ایک وعدہ اللہ نے اس پوری بنی اسرائیل قوم سے لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے اور مدینے میں موجود ہوں گے، تو تم سارے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم جو ہے نا اس کی رسالت کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اور اس کا حکم مانو گے، اس کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو گے۔ تو یہ ساری بنی اسرائیل کی جتنے بھی نبی آئے اور ان کی قومیں آئیں، ان ساری قوموں سے، ان سارے جو ہے نا پوری لڑی سے جو ہے نا اسحاق علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کی لڑی چلی ہے نا، ان ساروں سے یہ عہد لیا گیا کہ تم نے اس عہد کو پورا کرنا ہے، میں تمہاری ساری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یہ تھا عہد جس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اور بدقسمتی انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا جیسے تعیش والی، عروج والی زندگی میں آتا ہے اور اپنی عقل، اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تو بنی اسرائیل کے پاس جو ہے نا بے شمار 70,000 نبیوں کے علم بھی تھا، تو یہ اپنے آپ کو دانشور، حکمت والا بھی بہت سمجھتے تھے۔ مکے والے چونکہ جو ہے نا وہ مشرک تھے، تو مکے والوں کے پاس انہوں نے کسی نبیوں کو اقتدا نہیں کی تھی، تو ان کے پاس ایسا علم نہیں تھا، تو وہ جب بھی علم کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کے لیے ان کو کوئی ضرورت پڑتی تو وہ مدینے کے یہودیوں کے پاس آتے تھے، اور ان کے علماء سے وہ علم کی باتیں سیکھ کر جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 سوال جو کیے گئے تھے نا کہ ان کو کوئی ایسے سوال میں ڈال دیں کہ جس کا ان کو جواب نہ آئے تو ہم ان کی نبوت کا انکار کر دیں، تو وہ مدینے کے ہی یہودی عالموں سے آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے سوال لکھ کر دیں کہ ہم اس نبی سے پوچھیں اور اس کو جواب نہ آئیں، اور وہ جواب نہ آنے کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ وہ شرمندہ ہو جائیں گے اور ہم ان کی نبوت ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو مدینے کے جو یہودی عالم تھے انہوں نے 3 سوال ان کو لکھ کر دیے۔ پہلا سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تو پھر اس طریقے کے 3 سوال تھے، تو وہ سارے جو ہے نا ان کے پاس چونکہ علم بہت زیادہ آ گیا تھا، تو جب انسان کے پاس علم بھی آ جائے، پیسہ بھی آ جائے، اقتدار بھی آ جائے، تو پھر جو ہے نا وہ اپنے کیے ہوئے اکثر وعدوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا جو ہے نا عذاب کے مستحق ٹھہرنے والوں میں ان کو شمار کیا ہے، اور ان کو جو ہے نا گمراہ اللہ پاک نے کیا ہے، وہ سب سے بڑا جو ان کا جو ہے نا عمل ہے نا جو اللہ کو پسند نہیں آیا، وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو ہمارے اوپر کیا حکم ہے کہ اللہ کے ہمارے اوپر جتنے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ہم نے ان سارے دین اسلام میں اللہ سے بے شمار وعدے کیے ہوئے ہیں، اور حکم کو ماننا، سنتوں کو عمل کرنا، نبی کی بات کو ماننا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو ماننا، ہم بھی اگر اس عہد کی نافرمانی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے،
اور ماننے سے انکار کر دیں گے، انکار کرنے والوں پہ پھر ہم شامل ہو جائیں گے، تو کہیں ہمارا انجام بھی اس طرح کا نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، بنی اسرائیل نے جو وعدہ خلافی کی، اگر وہ وعدہ خلافی ہم بھی کریں گے تو ہمارا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے وعدے کو یاد کر لیں، جیسے ہر روح سے پوچھا گیا نا کہ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، تو یہ کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب آپ ہیں۔ تو اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کے مان کر چلنا، دین اسلام کو دل سے جب انسان مان لیتا ہے نا، پھر دین اسلام کی ہر بات کو وہ دل سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی بات کو سچا مانتا ہے، پھر اس کے اوپر سیکھنا شروع کرتا ہے، جس میں اس کو کامیابی نظر آتی ہے، پھر اس کی معلومات، اس کی ڈگریاں، اس کی ایجوکیشن وہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم چونکہ دل سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے دین اسلام کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کی کوئی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ابتدائی باتوں کا بھی نہیں پتہ، ہمیں اپنے نبی کے نام کا بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ، ہمیں جو ہے نا نماز کی آیات کا نہیں پتہ، نماز کے احکامات کا نہیں پتہ۔ تو یہ چیز ہمارے اوپر اس وقت بڑی اپلیکیبل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ختم ہو گئی ہے، اور ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہونا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ سے بیٹھ کر اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے، وعدے کو پورا کرے۔ آپ دیکھیں گے عدالتوں میں جب کوئی آدمی اپنا ایک بیان حلفی دے دیتا ہے نا، تو اگر اس کی بیان حلفی کے اوپر وہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا ساری سزائیں بحال ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے جب بھی انسان اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا، تو وہ سزائیں جو اللہ نے ہم اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہمارے اوپر سے ہٹائی ہوئی ہیں، وہ ساری سزائیں ہمارے اوپر بحال ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دل کو دین اسلام کی طرف پھیر دے۔